قابل صدر احترام اللہ کریم کا بے حد و حساب احسان ہے کہ خالق کائنات نے جمعہ کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے طفیل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو متقی ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ کریم کی حدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور انہیں ہر لمحہ فکر رہتی ہے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی رہے۔ محبت سے کہہ لیں گلا میرا خراب ہے، آپ تو ٹھیک ہے، صحت مند ہے ماشاءاللہ، محبت سے بولیں ذرا ان اولیاء الا المتقون، کہ جو متقی ہیں وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آج 30 محرم شریف ہے، کل سفر المظفر کا پہلا دن ہے۔ سفر کے اندر بہت سارے اولیاء کاملین کے اعراس ہیں، بہت سارے ہمارے اسلاف کہ جن کو سفر المظفر کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں۔ سید مجدد پاک ہیں، حضرت سیدنا امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمہ ہیں، حضور ذات عالیہ حجویری ہیں، اور بہت سارے ہمارے بزرگ جن کی نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ۔ تو اللہ کریم کی کتاب قرآن کریم میں اگر ہم غور کریں تو اس مبارک آیت میں رب فرماتا کیا ہے کہ وہ نہیں کہ جس نے نہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کی ہے اور نہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو مانا، بس اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور مسند ارشاد پر بیٹھ گیا کہ بس جی میں ہی متقی ہوں، میں ہی پرہیزگار ہوں۔ تو فرمایا متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور اللہ کا خوف کیسا ہے؟ آج میڈیا کا دور ہے، خصوصاً نوجوان موبائل کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موبائل سے رہنمائی ملے گی۔ موبائل سے رہنمائی نہیں ملتی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور پھر طرح طرح کے خرافات جب سامنے آتے ہیں تو پھر سوال کرتے ہیں جی دیکھیں جی اگر اہل سنت یہ ہیں تو پھر ہم تو اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ مسجد میں ہیں، جمعہ کا وقت ہے، اور سارے الحمدللہ باوضو بیٹھے ہیں، اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے حق سچ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جو رب نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے یہی پکا اور سچا عقیدہ ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیے، اگر کوئی کوتاہیاں ہیں تو ہماری اپنی ہیں۔ ہم سادہ بات ذرا سمجھیں گے، بازار میں چلے جائیں نا کپڑے خریدنے کے لیے، ایک دکان اچھی نہیں لگے چھوڑ کے دوسری پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ سبزی کے لیے، جوتا خریدنے کے لیے، گھر بنانا ہے، کوئی مستری اچھا نہیں لگا دوسرا کے لے لیا۔ تو جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، کان بھی بند کر لیتے ہیں؟ اس وقت ہم کیوں نہیں سوچتے؟ حدیث مبارکہ کئی مرتبہ میں نے سنائی ہے، پھر سے سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ اللہ کے ولی کی 3 نشانیاں ہیں۔ اب عقل دی ہے مالک نے، ہم دیکھیں کہ وہ نشانیاں جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، جو ہماری عقیدتیں سمیٹ رہا ہے، ہم نے جا کے جس کے پاس اپنا آپ رکھ دیا، اپنا وجود اس کے حوالے کر دیا، کیا اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ اگر تو ہم دیکھ کر گئے تھے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر کہا نہیں جی بس ٹھیک ہے جی جو سارے ایسے ہیں تو سارے ایسے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی نشانی جو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے کہ جب تم اس کے چہرے کو دیکھو تو تمہارے منہ سے اللہ کی تعریف نکلنا شروع ہو جائے۔ جب تم اس کے چہرے کو دیکھا ہے پھر تم اللہ کی تعریف کرو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی کیا بات ہے۔ یہ سب سے پہلی نشانی ہے ولی کی۔ اب جب پہلی نشانی ہی ولی میں موجود نہیں ہے اور ہم جا کے کہیں جی میں جناب بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے آیا ہوں، اور اکثر آج ہم جدھر بھی جائیں
تو جس کو دیکھیں وہ جناب سید بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ سادات ان کا احترام ہے، لیکن کون سے سادات؟ جو آقا کریم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب نسبت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم آنکھیں بند کر لیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بابا جی کیا سید سادات یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کہ نہیں یار، اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جائیں، یہ اپنی مرضی سے چلے جائیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، اللہ نے تو ان کو اس مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ پہلی نشانی ولی کی کیا ہے کہ جب تم اس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ جب تم اس کے پاس بیٹھو، اس کی بات سنو، اس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ جب چہرہ دیکھو اللہ یاد آئے، اور جب تم اس کی بات سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ جب تم اس کا عمل دیکھو کہ وہ کر کیا رہا ہے، جب تم اس کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ یہ محرم گزرا ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں نے جناب کالے کپڑے بھی پہنے اور سینہ بھی گرم کیا، بڑی جناب سبیلیں بھی لگائیں، بڑے لنگر کے بھی اہتمام کیے۔ اب سنیے اہل بیت اطہار حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے ارادت مندوں کے ساتھ بیٹھے تھے، توجہ ہے آپ حضرات کی، فرماتے ہیں کہ دوستوں میں بیٹھے کہنے لگے کہ یار آج ہم ایک دوسرے سے وعدہ نہ کریں، تم مجھ سے وعدہ کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ جناب کون سا وعدہ کرنا ہے؟ فرمایا کہ وعدہ کرو کہ اگر میں بخشا گیا تو میں تمہاری سفارش کروں گا، اور اگر تم بخشا گیا تو تم میری سفارش کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک، حضور کے شہزادے حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں، تو جو سامنے بیٹھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور آپ اہل بیت، حضور کا خاندان، آپ یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نسبت کسی کام کی نہیں ہے، یہ نہ سوچو کہ میرا نسب ان کے ساتھ ہے، نسب اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے بارگاہ میں عمل دیکھا جائے گا، عمل کس کا ہے؟ تو فرمایا جب چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے، جب اس کی بات سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جب تم اس کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ اب بڑی محبت سے ایک بات سنیے، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا نام ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے پاس حضرت جنید بغدادی چلے گئے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ جب گئے حضرت بہلول دانا کے پاس، تو حضرت بہلول فرمانے لگے کہ کون ہو تم؟ سوال کیا تو فرمانے لگے حضور میں جنید بغدادی ہوں۔ اچھا، وہ جنید بغدادی جو بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑے لوگوں کا بہت بڑا پیر ہے، لوگ بڑی ارادت اور عقیدت کے ساتھ اس کے پیچھے آتے ہیں۔ کہا ہاں جی میں وہی ہوں۔ توجہ رکھیں گے نا تو مزہ بھی آئے گا بات کی، اور انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو فرمانے لگے اچھا اتنے بڑے شیخ ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اتنے بڑے پیر ہو، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کھانے کے آداب آتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں جی آتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ کیا آداب ہیں؟ تو کہنے لگے جی ہاتھ دھو کے کھاتا ہوں، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، اگر دسترخوان پر کوئی دوسرا موجود ہو تو میں اس کے لقمے میں نظر نہیں رکھتا۔ تو بہلول دانا نے اپنا کپڑا جھاڑا، کندھے پہ رکھا اور جناب چل پڑے۔ جنید بغدادی پیچھے پیچھے، جناب میری بات تو سنیں۔ فرمایا اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا پیر بن پھرتا ہے، تجھے یہ نہیں پتہ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو فرمانے لگے چلے گئے۔ اب پیچھے گئے جنید بغدادی، پھر پوچھا کون ہو؟ تو اب بزرگوں کا انداز دیکھیے، کہنے لگے جناب میں وہ ہوں جسے کھانے کے آداب بھی نہیں آتے، میں وہ ہوں جس کو کھانے کا ادب بھی نہیں پتہ۔ فرمایا اچھا کھانے کا تو ادب نہیں پتہ، گفتگو کا طریقہ آتا ہے تجھے؟ کسی کے بات کرنے کا سلیقہ پتہ ہے؟ تو کہنے لگے جی بات کرنے کا سلیقہ ہے کہ لوگوں کی طبیعت کے مطابق ان سے بات کرتا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بات بھی کروں حق سچ بیان کروں لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں، آسان طریقے سے بیان کریں۔ جناب بہلول پھر ناراض ہو گئے،
کہ اتنا بڑا محدث ہے تجھے گفتگو کا بھی نہیں پتہ، گفتگو کیسے کی جاتی ہے؟ پھر چلے گئے جنید بغدادی پھر پیچھے، پوچھا آپ کون ہو؟ کہنے لگے جی میں وہ ہوں جسے نہ گفتگو کا سلیقہ آتا ہے نہ کھانے کا سلیقہ آتا ہے۔ کہا اچھا چلو مجھے بتاؤ کہ سونے کا سلیقہ آتا ہے؟ سونا جانتے ہو سوتے کیسے ہیں؟ تو کہنے لگے جناب سوتا میں اپنی نمازیں پوری پڑھتا ہوں اور عادت وظائف پورے کرتا ہوں، بستر پر جاتا ہوں تو سنت کے مطابق اس کو جھاڑتا ہوں، پھر میں دائیں کروٹ اپنا سر نیچے رکھ کے لیٹ جاتا ہوں۔ عجیب بندہ ہے یار، تو اتنا بڑا محدث مفسر بنا بیٹھا ہے، اتنا بڑا شیخ ہے، نہ تجھے کھانا آتا ہے، نہ تجھے گفتگو آتی ہے، نہ تجھے سونا آتا ہے۔ تو جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا، جناب ٹھیک ہے مجھے نہیں آتا تو آپ بتا ہی دیں، مجھے سلیقہ ہی بتا دیں۔ تو حضرت بہلول نے جو سب سے پہلی بات بتائی، فرمایا کہ کھانے کا ادب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ دھو کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ۔ تو میں کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو لقمہ تم کھا رہے ہو یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ جب حلال حرام کی تمیز پتہ چلے گی، پھر تیرے اندر پیٹ میں جب حلال ہوگا تو پھر تجھے رب کے حضور دعائیں مانگتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوگی۔ ادھر تو التجا کرے گا ادھر اللہ قبول فرما لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ گفتگو کا سلیقہ یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعت کے مطابق خطاب نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ تعریف کریں نہ کریں، لوگوں کے سامنے وہ بیان کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے، محمد مصطفیٰ نے حکم فرمایا۔ دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھنا کہیں اللہ و سنت اس سے ناراض ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ سونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سب سے پہلے اس بات کا خیال کرو کہ آج سارے دن میں تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کا بغض تو نہیں ہے تیرے دل میں، کسی کو تو نے حسد کی نظر سے تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری چیزیں جب تیرے اندر ہوں گی تو فرمایا پھر تو کمال درجے پر پہنچے گا۔ اور پھر یہی جنید بغدادی ہیں کہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ 1000 کرامتوں سے بہتر ایک استقامت ہے۔ لوگوں کو 1000 کرامتیں نہ دکھاؤ، بلکہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، اسی پر استقامت کر کے دکھاؤ، اس سے بڑی کرامت کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو نہ پڑھا نہیں ہے۔ میں آپ بیٹھے ہیں، کیا میں کہوں جی میں سب کی طرف سے میرا دل پاک ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں جی میرا دل پاک ہے، ہو ہی نہیں سکتا الا ماشاءاللہ، جس کو اللہ توفیق دے دے۔ کئی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں اچھا یار کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے یہ تیری عادت تھی، یہ میری عادت ہے، موج کرو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی مثنوی کے اندر بہت حکایات لکھی ہیں، بڑی حکایتیں، بہت ساری باتیں، لیکن میں صرف بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات ہی آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں۔ ہارون رشید حج کر کے آیا، تو جب یہ بغداد آیا تو بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سڑک کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ سڑک کے کنارے پر بیٹھے بادشاہ کے سپاہیوں نے راستہ خالی کروایا، بادشاہ کا پروٹوکول ہے۔ تو بہلول دانا کہنے لگے کہ زمین ہارون رشید کی نہیں ہے، زمین تو میرے اللہ کی ہے، تو مجھے یہاں سے اٹھاتے ہو، میں تو اللہ کی زمین پر بیٹھا ہوں۔ تو وہ سپاہی کہنے لگے کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری قریب آئی تو اس نے بہلول کو سلام کیا، تو بہلول کہنے لگے کہ بادشاہ یہ جو آج تیرے نعرے لگاتے ہیں نا، تو جس سے پہلے یہ دوسروں کے نعرے لگاتے تھے، تیرے بعد یہ کسی اور کے لگائیں گے، اتنا نہ اکڑ۔ مانا تو بادشاہ ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو جا، اس لیے کہ عاجزوں کو اللہ پسند کرتا ہے، جتنا تو عاجز رہے گا۔ بہلول کی بات بڑی اچھی لگی ہارون رشید کو، سواری سے نیچے اترا، کہنے لگا کہ بہلول مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ بہلول دانا فرمایا کہ تو رب کی مخلوق کو حقیر نہ سمجھ، یہ سارے آج کل کوئی اور تھا، آج تم ہو، کل کوئی اور آئے گا۔ تو جب اتنی بات کہی تو بہلول کی بات ہارون رشید کو بڑی اچھی لگی، کہنے لگا کہ ہارون مجھے بابا جی پتہ چلا کہ آپ پر کچھ قرضہ ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میری کچھ خدمت قبول کر لیں، قرضہ اتر جائے گا۔ تو بہلول مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ عجیب بندہ ہے، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں اور تو مجھے الجھا رہا ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا جی اللہ۔ کہا میرا رب کون ہے؟ کہا جی اللہ۔ کہا کہ جو ہارون رشید کو دیتا ہے کیا وہ بہلول کو نہیں دے گا؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں مقروض رہوں تو کون ہوتا ہے مجھے اس طرح سے نصیحتیں کرنے والا؟ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وکرم اٹھایا نا، راضی رہن محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، کہ اگر مالک میرے اس انداز میں راضی ہے تو پھر تو کون ہوتا ہے؟ اس کو نہیں پتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہراً ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں،
ان کے بال گندے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول اتنے ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھا دیں اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ نشانیاں اور یہ اوصاف ہمیں بتائے گئے ہیں کہ تم دیکھو، جب کسی کے پاس جاؤ تو دیکھو کہ کیا جس کے پاس تم بیٹھے ہو یہ تمہاری ارادت سے کھیل تو نہیں رہا، اس کے اندر کوئی اور چیز تو نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں بیوی کا بھی بغض نہ رکھنا، اپنی بیوی کا بغض نہ رکھنا اپنے دل میں، جو کا فرمان ہے۔ تو عرض کی آقا دی یا رسول اللہ بیوی کا بغض کیسا ہے؟ فرمایا اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو اس سے درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ ایک غلطی ہوئی ہے 100 اس کی نیکیاں بھی ہوں گی، یہ نہیں کہ ایک غلطی کے بدلے میں پھر تو اس کے ماں باپ کو بھی اسی لائن میں کھڑا کر دے، اس کے بھائیوں کو بھی اسی لائن میں کھڑا کر دے، اس کی بہنوں کو بھی اسی لائن میں کھڑا کر دے۔ دل میں بیوی کا بغض نہ رکھنا، اس لیے کہ بیوی کے بغض سے بہت سارے بغض تمہارے دل میں آئیں، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ یہ بغض ایک ایسی لعنت ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، فکر ہوتی ہے مجھے اس بات کی کہ کہیں اس بغض کی وجہ سے تمہارا ایمان مونڈ نہ دیا جائے، جیسے سر کے بال مونڈ دیے جاتے ہیں تمہارا ایمان مونڈ دیا جائے گا۔ اور پھر حضرت جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ہمیں نصیحت فرما رہے تھے تو مکہ فتح ہوا، اکرمہ بن ابو جہل، یہ بات بڑی توجہ سے اور ٹھنڈے دل سے اور بڑی محبت سے سماعت کیجیے۔ پہلے اس کا پس منظر میں بتاتا ہوں پھر آپ نے دیکھنا ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا داماد تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا۔ شروع اسلام ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو حضور کی 2 صاحبزادیاں ابو جہل کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت ابو جہل کے کہنے پر ان دونوں بیٹوں نے نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کو فیصلے دیے تھے، طلاق دی تھی۔ اب دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ نے پیغام بھیجا کہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں میں اور آپ اس جگہ پر آ کے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ جب اکرمہ نے پیغام بھیجا تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، صحابہ آئے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرمہ آ رہا ہے، میری ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کرے۔ ساری زندگی دشمنی نہیں کی ابو جہل نے، ہر موقع پر کتنی تکلیف دی ہے اس نے، جنہوں نے کلمے پڑھے ہیں حضور کی ذات کے لیے کہ اس نے کتنے ظلم کیے ہیں، لیکن جب آیا اکرمہ کا پیغام تو حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے صحابہ جب اکرمہ آئے تو اس کے سامنے اس کے باپ کو کوئی برا نہ کہے۔ آقا دی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ایمان کے لیے آ رہا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رو پڑے، صحابہ نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں تو مصطفیٰ کی کریمی پر رو رہا ہوں، اتنا کچھ ہو گیا اس کے بعد بھی حضور اس کے لیے کتنی وسیع میدان کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے تو اس کو برا نہیں کہنا۔ آج ہم دیکھیں ہمارا المیہ کیا ہے، ہمیں اپنے کرتوت میں اپنے دیکھوں آپ اپنے دیکھیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ یہاں پر تو بڑی عزت دار بن کے بیٹھ گئے کہ جناب ہماری بڑی عزت ہے، لیکن ہمارے دلوں کا جو بغض ہے، جو حسد ہے، کینہ ہے، اس نے ہمیں عام۔ صرف ایک اور بات میری یاد رکھیے، محدثین فرماتے ہیں کہ جتنے چکر تم اپنے دل میں بغض رکھ کے لوگوں کے لگاتے ہو، نوکری کے لیے، گھر کے لیے، مال کے لیے، قرضے کے لیے، اگر اس سے تھوڑے چکر دل صاف کر کے مسجد کے لگا لو اللہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ساتھ ساتھ اس کو جناب اندر سے کروتے بھی رہے اور جا کے اس کے سامنے اس کی تعریفیں بھی کرتے رہے، دلوں کے اندر بغض بھرے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ سنیے، کئی مرتبہ میں نے سنائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کے اندر حضور ایک دن واضح نصیحت فرما رہے تھے، جزاک اللہ، حضور واضح نصیحت فرما رہے تھے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ کئی مرتبہ یہ حدیث میں نے سنائی ہے، اکثر میں جنازے کے موقع پر یہ بات سناتا ہوں۔ آج ہو سکتا ہے کہ
کوئی دوست ہم میں نئے ہوں، سب کو آتی ہے، تقریباً اتنی مرتبہ میں نے یہ حدیث بیان کی ہے، اگر تو آپ توجہ سے سنتے ہیں تو پھر آتی ہے سب کو، جو نئے آئے ہیں وہ بھی سن لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، یہ دو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کو واضح و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک سے حضور خاموش ہوئے۔ فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی ہماری اس محفل میں ایک شخص آئے گا، تازہ وضو اس نے کیا ہوگا، جوتا اس نے اپنی بغل میں رکھا ہوگا، جب وہ شخص ہماری مجلس میں آئے تو اس کو غور سے دیکھنا، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ فرماتے کہ سادے سے انصاری صحابی تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام کی کچھ گفتگو سنی، پھر چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، آقا کریم علیہ السلام پھر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے، پھر حضور خاموش ہوئے۔ آج پتہ نہیں کون ہے جو کہتا ہے جی نبی جانتا کچھ نہیں ہے، بندہ باہر سے آ رہا ہے، حضور صحابہ کو بتا رہے ہیں اس کی حالت یہ ہوگی، تازہ وضو بھی کیا ہوگا، جو تھا اس کی بغل کے اندر ہوگا، اور ہوگا بھی انصاری، اس انداز میں وہ ہماری محفل میں آئے گا۔ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا نا، فرماتے ہیں کہ ویکھن نو ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مول دے، پتھر لال دے پا نہیں وکدے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار حضور تے کھل دے وہ ہر ایک پینے کھل دے، اعظم او عرشاں تے پھردا تے سے گلیاں دے وچ رل دے۔ پتہ نہیں کون ہے جو کہتا ہے جی نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی کو علم کچھ نہیں ہے۔ فرمایا دوسرے دن بھی وہی شخص آیا جس کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دی۔ تیسرا دن ہوا، پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہماری محفل میں ایک شخص آئے گا۔ تیسرے دن بھی وہی بندہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چلا گیا، جا کے سے پوچھوں تو جائیں کہ چاچا جی کون سی نیکی کرتے ہو، کون سا عمل ہے تیرا کہ جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن سے تیرے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے گھر گیا تو میں نے جا کے کہا کہ چچا میری نا میرے ابا سے کچھ ناراضگی ہے، تو میں کچھ دیر آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، رہ دو۔ مقصد کیا تھا عبداللہ بن عمر کا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ اس کی کون سی نیکی ہے، کون سا یہ عمل کرتا ہے کہ جس کی برکت سے رب کریم نے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے 3 دن لگاتار جنتی ہونے کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں کوئی عمل نہیں میں نے دیکھا سوائے 5 نمازوں کے، 5 نمازیں پڑھی ہیں، کچھ نہیں کیا۔ میرے دل میں آیا شاید رات کو اٹھ کے کوئی وظیفہ کرتے ہوں گے، تو رات میں نہیں اٹھے۔ پھر میں نے سوچا شاید سحری میں نوافل پڑھتے ہوں گے، سحری میں بھی نہیں اٹھے۔ فجر کے وقت اٹھے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کھیتوں میں کام کرنے چلے گئے۔ پھر سارا دن گزرا روٹین کا، اگلا دن ہوا، پھر اسی طرح تیسرا دن ہوا۔ تو تیسرے دن میں نے جب اجازت مانگی تو میں نے ان سے کہا کہ چچا میری نا ناراضگی کوئی نہیں تھی، ابا کے ساتھ ناراضگی کوئی نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ کون سی نیکی ہے آپ کی، کون سا عمل آپ کا ہے کہ جو اللہ پاک نے اتنا پسند کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی تم نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، عمل تو میرا کوئی اتنا خاص نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اجازت لے کے جب چلا، چند قدم چلے تھے کہ انہوں نے آواز دی عبداللہ میری بات سنو۔ میں گیا، میں نے کہا جی چچا جی بتائیے۔ فرمانے لگے کہ ایک بات ہے۔ کہا چچا بتائیے۔ فرمایا کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، دل میرا صاف ہے۔ فرمایا چچا تیرا یہی عمل اللہ کو ایسا پسند ہے کہ رب نے تیرے 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اسلاف سے ملتی ہیں کہ ان کا طریقہ ہے۔ میں ابھی جنید بغدادی کی بات کر رہا تھا، جنید بغدادی ان کے ماموں ہیں سدی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سدی سکتی کے مرید بھی ہیں اور ان کے بھانجے بھی ہیں۔ سدی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن فرمانے لگے کہ جنید جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بغداد سے باہر لے جا کے دفن کرنا، بغداد میں دفن نہ کرنا۔ کہا کہ حضور دنیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ ہمیں بغداد کی زمین مل جائے دفن ہونے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے بغداد سے باہر لے کے جانا؟ فرمانے لگے کہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے عملوں سے بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ میں اور آپ بھی دیکھیں، ہم نے انگلیاں تو اٹھا دی ہو جی، آج کل بڑے وہ کہہ لیں کہ ریڈی میڈ مفتی یوٹیوب پر بیٹھے ہیں اور طرح طرح کے جناب مسلمانوں کو خرافات۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگوں کی بات تو بہت بلند ہے، بہت ورا ہے،
آپ میں سے میں آپ کوئی ایک بندہ عہد کر لے کہ 40 دن یا کچھ عرصہ مخصوص کر لے کہ میں اتنے دن روزہ رکھوں گا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں اتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کروں گا، میں ہر اس چیز سے بچوں گا جس سے اللہ ناراض ہے، ہر اس چیز کی طرف جاؤں گا جس کے اللہ راضی ہے، تو اپنے ایمان سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کچھ عرصہ رب کی ماننے کے بعد اگر اس سے دعا کریں گے کیا وہ قبول نہیں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب میری اور آپ کی یہ حالت ہو سکتی ہے تو جس نے شروع سے آخر تک اپنے مالک کی فرمانی کی نہیں، نافرمانی کی نہیں ہے، تو جب وہ اللہ کے حضور دعا کرے گا تو رب اس کو کیسے رد کر دے گا؟ اس کے لیے ہمیں اس طرف آنا پڑے گا، ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا۔ بعد میں ایک اور آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہم اکثریت تبصرے کرنے لگ گئے، لوگوں کے معاملات پر تبصرے کرنے شروع ہو گئے۔ میں انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل، نبی پاک علیہ السلام کی نظر رحمت سے آج رات کو عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ باقی جمعے ہمارے علامہ مولانا محمد عثمان قادری صاحب انشاءاللہ وہ تشریف لایا کریں گے۔ تو مجھ سے میں نے ابھی بتایا آپ کو، اور توجہ کتنی ہے لوگوں کی کہ ایسے ایسے بندوں نے مجھ سے سوال کیے کہ جن کا مسجد کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جتنی فکر آپ مسجد کے مولوی پہ رکھتے ہیں، اتنی فکر اگر اپنے گھر والوں پہ رکھیں تو گھر درست نہ ہو جائیں آپ کے؟ ہاں جی، بڑی فکر ہوتی ہے جی مولوی صاحب نے کپڑے نئے پہن لیے، جی مولوی صاحب نے موٹر سائیکل نہیں، وہ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ مولوی اللہ کا شکر اپنے گھر سے کھاتا پیتا ہے۔ وہ صحیح ہے جو بعض بات پہ کہ جی ذرا 500 دیو میں موبائل کا بیلنس کروانا، پھر ٹھیک رہے گا۔ ہاں جی، کبھی کسی کے گھر چلا جی شام کی روٹی نہیں ہے مجھے روٹی دے دیں، پھر ٹھیک رہے گا۔ یہ چیزیں چھوڑیں ان کو۔ میں نے تو کبھی تبصرہ نہیں کیا کسی پر کہ آپ کے پاس مکان کہاں سے آیا، آپ کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں۔ اگر تبصرہ کرنا ہے تو پھر خدمت بھی کیا کریں نا، دیں، جی بھر کے دیں، سارے بندے دیں نا، جاتے ہوئے پھر پوچھیں جی ہم نے اتنے پیسے دیے تھے کہاں خرچ کیے ہیں۔ مسجد کی خدمت ہم سے ہوتی نہیں ہے، مولوی پہ تبصرے جناب صبح و شام ہے۔ اور پھر ایسی ہمارے اندر کمیاں ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے، ہونا پڑے گا انشاءاللہ، جتنا ہوتا ہے اللہ اور عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نکال لیں ان کو دل سے، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ میں اکثر یہ باتیں عرض کرتا ہوں کہ اگر میں دلوں میں بوجھ رکھنے لگ گیا تو پھر پتہ نہیں جو ہماری ہوتی ہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور اگر میرے دل میں بھی بدگمانیاں ہی ہیں، بغض ہی ہے آپ کا، تو پھر ہماری نمازیں کہاں جائیں گی، ہمارے معاملات کہاں جائیں گے؟ تو ایسا نہ کیا کریں، ہم بیٹھیں ان اسلاف کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس کہ جن کی ہم نے زندگیاں پڑھی ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، اکثر ہمارے دوستوں نے بابا جی بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شاعر بنایا ہوا ہے کہ بس جی وہ ایک شاعر تھے۔ کبھی ان کی ہسٹری پڑھی ہے کسی نے کہ بابا جی بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ کبھی پڑھا ہے کسی نے؟ نہیں پڑھا، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کبھی پڑھی ہیں؟ کبھی وارث شاہ صاحب کی تعلیمات ہم نے پڑھی ہیں؟ کبھی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پڑھی ہیں؟ چلیں سلطان صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ سلطان صاحب کا ایک شعر ہے، اس کو توجہ سے سنیں، اور اس کے اندر انہوں نے بہت کچھ بیان کیا ہے، بہت کچھ بیان کیا ہے اس ایک شعر کے اندر۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں، حسن دے کے رون لے آئی، بات سمجھے، حسن دے کے رون لے آئی، تینوں دتا کس دلاسا۔ ہستی بستی زندگی ہے۔ میاں صاحب نے بھی کہا کہ چٹی چادر عملاں والی ہے تے داغ نہ لاویں جنیا، روز حشر نو پھیرنا آکھی حال ربا کی بنیا۔ تے رب نے تو صاف دامن بھیجا تھا، غلطیاں تو ہم نے کی ہیں، گناہ ہم نے کیے، دامن گندہ ہم نے کیا ہے، اس میں رب کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہستی بستی زندگی خرافات میں ڈال کے اس کو گناہوں سے آلودہ کر کے خراب تو تم نے کی ہے۔ کس نے تمہیں اس بات کی تسلی دے دی کہ تیری نجات ہو گئی ہے؟ کس نے تمہیں نجات دی ہے؟ فرماتے ہیں حسن دے کے رون لے آئی، اور تیرے دتا کس دلاسا، کس نے تجھے تسلی دی ہے کہ تیری بخشش ہو گئی؟ کس نے تمہیں تسلی دی ہے کہ قیامت کے دن تیرا حساب نہیں ہوگا؟ کس نے تجھے تسلی دی ہے کہ قبر میں فرشتے نہیں آئیں گے؟ کس نے تمہیں تسلی دی ہے کہ تیری نجات ہی نجات ہے، کوئی تیرے لیے بات پرس نہیں ہوگی؟ کوئی ہے گارنٹی آپ کے پاس یا میرے پاس؟ فاروق اعظم عید کے دن روتے تھے، پوچھا جناب کیوں روتے ہیں؟ فرمایا خوش وہ ہیں جن کے روزے قبول ہوئے، مجھے نہیں پتہ اللہ نے میرے روزے قبول کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جن کی ہم 11ویں کھاتے بناتے پکاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
लोग बच्चों ने कहा जी हमें कोई रुबाई लिख दें। फरमाने लगे कि लोग खुशियाँ मनाते हैं, आज ईद है, अब्दुल कादिर जीलानी की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर जाएगा। हमें लोगों की फ़िक्र है, अपनी फ़िक्र नहीं है। तो सुल्तान साहब फरमाते हैं हसन दे के रोन ले आई वो तेन दिता किस दिलासा, उम्र बंदे दी एवें गुजरी जिमें पानी विच पतासा। सारे बैठ के दुआ करें कि अल्लाह आज की जो फजर गुजरी है वापस आ जाए। आएगी? बोले यार आएगी। जो कल का दिन गुजरा है वापस आ जाएगा। सारे मिन्नतें करते हैं अल्लाह की, सारे उसकी बारगाह में इंतजा करते हैं। फरमाया तेरी ज़िंदगी भी ऐसी है। अगर पतासा सबको पता है, हम वो मीठा जो उसको पानी में रखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी है कि जो ख़त्म हो रही है। उम्र बंदे दी एवें गुजरी जिमें पानी विच पतासा, सौड़ी सामी सट गदेसा परत न सकसे पासा। फरमाया कि ये फिर क्या है कि ये अंदाज़ होगा पसलियों का कब्र के अंदर, ये कि दूसरे के अंदर पेवस्त हो जाएंगे और गुनाहों के वबाल की वजह से सज़ा मिलेगी। हिल नहीं सकोगे, इतनी सी जगह है, ना इधर को हो सकोगे ना इधर को हो सकोगे। सौड़ी सामी सट गदेसा ते परत न सकसे पासा, बाहो मालक ते को लिखया पुछसी रत्ती कट नमाशा। मेरा हिसाब आपसे नहीं होना, आपका हिसाब मुझसे नहीं होना। तो हम कहेंगे जी सुल्तान साहब शायर थे, इस एक शेर को रख ले, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ निकलता है कि नहीं निकलता। मकसद तब समझ आएगा जब हम इसको सामने रखेंगे कि हमारे असलाफ की तालीमात क्या हैं, हमारे बुज़ुर्गों का तरीका क्या है। और बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की सुनने फरमाते हैं हज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो। बाबे ने तो बड़ी सादी सादी बातें की हैं ना। बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात, चलें शेर बात का वक़्त हमारा हो चुका है। फरमाते हैं कि हज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सीधे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, दिल दे पाक पवित्र हुजरे वो भरी पलीती जाते हो, फर्ज भुलाए बैठे हो तो नफलां नीती जाते हो, छुरी ना फेरी नफसां ते तो दुंबे कीती जाते हो। और दसो तो सही कुछ बुल्ले शाह नूं एक ही कीती जाते हो। क्या इसके अंदर हमारी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ नहीं है? सिर्फ इनको शायर न समझें, इनकी खिदमात देखें और उन बुज़ुर्गों के पास जाएं कि जिनके पास ये चीज़ें मिलती हैं। और अगर नहीं मिलती तो नमाज़ पढ़ें, अपने वालिदैन की खिदमत करें और अपने आप को जन्नती समझें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की। और ये नहीं कि हम जनाब किसी की बातों के पीछे लग के अक़ीदा अहले सुन्नत को ख़राब करते फिरें। सिर्फ आखिरी बात सुनिए, बात ख़त्म करते हैं। सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को बड़ी, हमारे जो दूसरे मकातब फ़िक्र के लोग हैं बड़े अजीब अंदाज से बयान करते हैं। सैयद आला हज़रत का फ़तवा क्या है? फरमाया अगर तुम किसी अल्लाह के वली के मीज़ार पर जाओ तो उसके मीज़ार को हाथ भी नहीं लगाना। ये आला हज़रत की तालीम है। हम चूमें, हाथ लगाएं, जो भी करें वो हमारी अपनी कामकली है। लेकिन सैयद आला हज़रत का फ़तवा क्या है? फरमाया कि तुम कब्र के पास नहीं जाना, कब्र से 4 हाथ पीछे रहना है। पीछे खड़े होके जो जितनी तौफीक उतना कुरान पढ़ो, फिर उनके नेक अमलों की बरकत से अपने लिए दुआ मांगो। नबी वली ज़ाती तौर पर कुछ नहीं दे सकते, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह अता करने वाला है। लेकिन इनका वसीला, इनके नेक अमलों का वसीला हमें हुक्म दिया गया है। अब कोई उठ के कहे जी लो जी ये देखो जी ये बरेलियों की तालीमात है, पढ़ी तो हमने नहीं है। ये तालीमात बरेलियों की नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों का। मैंने पहले अर्ज़ किया है हमारा अकीदा बड़ा सच्चा, बड़ा सुच्चा अकीदा है। और अल्लाह के इनके हुजूर दुआ है कि अल्लाह हमें इसी अकीदे पर ज़िंदगी भी दे और इसी पर अल्लाह हमें मौत भी अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें आका करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची सच्ची मोहब्बत और ग़ुलामी नसीब फरमाए। अब एक आखिर में एक ऐलान समाअत कर ली।